الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد بحث گفتگو ہماری قطع کے احکام میں ہیں تو ان میں سے امر السادس چھٹا مسئلہ وہ یہ ہے کہ حجت القطع طریقی مطلقاً یعنی قطع طریقی کے مسئلے اصل یہ مسئلہ جو ہے قطع قطع کے حوالے سے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ انسان کو قطع حاصل ہوتا ہے تو کبھی متعارف طریقے سے ہوتا ہے اور اس کا سبب متعارف ہوتا ہے لیکن کبھی قطع کا جو سبب ہے وہ کبھی غیر متعارف بھی ہو جاتا ہے اور عام طور پہ جیسے کہ قطع کے قطع وغیرہ میں کیا ہوتا ہے ہر چیز سے بچے کے کہنے پر بھی قطع ہوتا ہے کسی مجنون کے کہنے سے بھی اس کو قطع ہو جاتا ہے ہر طریقے سے کوئی قطع کا قطع ٹھیک ہے تو لہٰذا اس حوالے سے ہمارا سوال ہے کہ قطع کو ہم نے پہلے بھی دو سے متقسم کیا تھا ایک قطع تاریخی ہے قطع موضوعی ہے ٹھیک ہے تو قطع تاریخی کے حوالے سے پہلے بھی کہا تھا کہ انسان کو جب قطع حاصل ہو جاتا ہے چاہے جس طریقے سے حاصل ہو اس کی قطع کیا ہے ذاتاً حجت ہے اور اس کی حجت کو نہ کوئی نفی کر سکتا ہے اس کی اثبات کر سکتا ہے ٹھیک ہے نہ عقلاً اس کی حجت کی نفی ہوتا ہے نہ شرعاً اس کی نفی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آج بات یہ ہے کہ اگر کتا کو جو کہ قتل ہو جاتا ہے جو کہ غیر متعارف طریقے سے قطع جو ہے قطع حاصل ہے اس کا یہ قطع حجت ہے یا نہیں ہے مثلا ٹھیک ہے الامر السادس حجت القطع طریق مطلقاً لا تفاوت فی نظر العقل اصلا فیما یترتب علی القطع من الاثار عقلا یعنی عقل کے نظر میں فرق نہیں ہے تفاوت نہیں ہے اصلا فرق نہیں ہے کس حوالے سے فیما یترتب علی القطع من الاثار عقلا کہ قطع پر عقلا جو آثار مرتب ہو جاتے ہیں جب آپ کو قطع حاصل ہو جاتے ہیں تو آپ کے قطع پر چند آثار مرتب ہوتے ہیں جو پہلے بھی بتا آثار کیا ہے قطع کے آثار یہ منجزیت ہے اور معذوریت ہے ٹھیک ہے نا کہ حکم شرعی آپ کے اوپر منجز ہو جاتا ہے قطع کی وجہ سے اور اگر واقعی کے مطابق نہ ہو تو پھر آپ معذور ہیں اور اس کے پیچھے استحقاق عقاب بھی آ جاتا ہے استحقاق ثواب بھی آ جاتا ہے اگر آپ قطع کے مطابق عمل کریں تو استحقاق ثواب آتا ہے اگر قطع کے مطابق عمل نہ کریں تو استحقاق عقاب یہ ہے قطع کے آثار ہیں تو قطع کے ان آثار کے مرتب ہونے میں فرق نہیں ہے قطع کی حجیت میں قطع کے آثار مرتب ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے کس کے درمیان فرق نہیں ہے بین یکون حاصلا بنحو متعارف کہ جو آپ کو جو قطع حاصل ہو جاتا ہے وہ متعارف طریقے سے حاصل ہو نارمل طریقے سے جس طرح عام لوگوں کو قطع حاصل ہو جاتا ہے عمومی طور پر جس طریقے جن اسباب کے ذریعے سے ومن سبب ينبغي حصول منه اور آپ کا قطع ایسے اسباب کے ذریعے سے حاصل ہو جائے کہ غالباً جن اسباب کے ذریعے سے ہر انسان کو قطع حاصل ہونا چاہیے یعنی آپ بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ہے کہ مثلا خبر متواتر جب آپ کے سامنے کوئی خبر متواتر پیش آتا ہے تو خبر متواتر سے کیا ہوتا ہے ہر انسان کو جس کو بھی مل جائے اس کو اس پر قطع حاصل ہو جاتا ہے متعارف طریقے سے حاصل ہو جاتا ہے او غیر متعارف یا یہ ہوتی ہے کہ اس قطع کے درمیان کے جو آپ کو حاصل ہو غیر متعارف طریقے سے کہ جس کو سننے سے ہر ایک کو قطع نہیں ہوتا ہاں البتہ درمیان میں بعض لوگوں کو ہر بات پہ قطع ہو جاتا ہے لیکن ہر عام انسان کو اس پہ قطع حاصل نہیں ہو جاتا ہے غیر متعارف لا ينبغي حصول منه کہ جس کے ذریعے سے عام لوگوں کو قطع حاصل ہونا سزاوار نہیں ہے جس پہ یعنی جس پہ قطع حاصل نہیں ہونا چاہیے جس پہ قطع حاصل ہونا سزاوار نہیں ہے بس اوقات اس طرح سے بھی انسان کو قطع حاصل ہو جاتے ہیں تو پھر مصنف فرماتے ہیں کہ حجیت میں ان دونوں میں فرق نہیں قطع کی حجیت میں ان دونوں میں فرق چاہے وہ متعارف طریقے سے حاصل ہو چاہے غیر متعارف طریقے سے حاصل ہو دونوں آپ کے اوپر حجت ہے آپ پر لازم العمل ہے اب یہ غیر متعارف طریقے سے قطع حاصل ہونا کہاں پر ہو سکتا ہے مثلا کما ہوا الحال غالباً فی القطع یہ غالباً کہاں ہوتا ہے قطع کے قطع میں ہے قطع یعنی جس سے مبالغہ کا صیغہ جس کو قطع کس کہتے ہیں کہ جس کو غالباً ہر جگہ پر قطع حاصل ہوتا رہتا ہے ان کے قطع میں کیا ہوتا ہے متعارف طریقے سے بھی قطع حاصل ہوتا ہے اس کو اور غیر متعارف طریقے سے بھی قطع حاصل ہو جاتا ہے اب مصنف نے کیا حکم دیا ہے یہاں پر کہ قطع طریقی مطلقاً حجت ہے اس قطع طریقی کی حجیت میں فرق نہیں ہے کہ وہ قطع متعارف طریقے سے حاصل ہو یا غیر متعارف یا ان اسباب سے حاصل ہو جن کے ذریعے سے قطع حاصل ہونا چاہے یا ان اسباب کے ذریعے سے حاصل ہو جن کے طریقے سے جو ہے ذریعے سے قطع حاصل نہیں ہونا چاہیے ان تمام میں فرق نہیں ہے مطلقاً اس کا آثار مرتب ہو جاتا ہے اور وہ حجت ہے اب دلیل کیا ہے مطلقاً حجت ہونے کی دلیل ضرورت ہے اس کی دلیل یہ ہے ضرورت کہ ان العقل یرا کیونکہ انسان کا عقل حکم دیتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے
کہ تنجز التکلیف بالقطع، کیونکہ عقل انسان حکم دیتا ہے کہ جب بھی قطع حاصل ہونا چاہے حکم منجز ہونا چاہیے. جب بھی آپ کو کسی حکم پہ قطع حاصل ہو جائے تو پھر آپ کے اوپر وہ حکم منجز ہو جاتی ہے. عقل انسانی کا حکم ہے. لأن العقل یرا تنجز التکلیف بالقطع، یعنی کہ تکلیف منجز ہوتا ہے اس قطع کے ذریعے سے بھی کہ الذی الحاصل مما لا ينبغي حصوله، کہ وہ قطع آپ کو اگرچہ حاصل ہوا ہے ان طریقوں سے کہ جن سے عام لوگوں کو قطع حاصل نہیں ہونا چاہتا لیکن ہو گیا تو پھر یقیناً پہلے مرحلے میں اگر قطع حاصل نہ ہو تو الحمدللہ، لیکن اگر آپ اس غیر متعارف طریقے سے کسی کو قطع حاصل ہو جائے تو قطع حاصل ہونے کے بعد آپ اس کی حجت کی طرف نہیں کر سکتے ہیں. لہذا وہ مطلقاً حجت ہے، فرع نہیں ہے. ان العقل لا یرا، ان العقل یرا تنجز التکلیف بالقطع، کہ عقل یہ دیکھتا ہے، عقل یہ حکم دیتا ہے کہ قطع کے ذریعے سے تکلیف منجز ہو جاتا ہے. مما الحاصل مما لا ينبغي حصوله، اگرچہ وہ قطع حاصل ہے ان طریقوں سے جن طریقوں سے غالباً قطع حاصل نہیں ہونا چاہیے. یہ عقل یہ حکم دیتا ہے. پہلا حکم عقل یہ ہے. دوسرا حکم عقل کا دوسرا حکم وہ عقل یرا، یہ یرا پر عطف ہے. یرا تنجز التکلیف و یرا صحت مؤاخذہ. اور اسی طرح عقل یہ دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ صحت مؤاخذۃ قاطع، کہ عقل یہ حکم دیتا ہے کہ اس قاطع کا مؤاخذہ کرنا چاہیے، اس پر عقاب ڈالنا چاہیے. کب؟ علی مخالفتی، کہ اگر وہ اپنے قطع کی مخالفت کرے. اگرچہ آپ کو قطع غیر متعارف طریقے سے بھی حاصل ہوا لیکن پھر بھی ایک بندہ کیا کہتا ہے، بھئی میرا قطع غیر متعارف طریقے سے حاصل ہوا ہے لہذا میں اپنے قطع پہ عمل نہیں کروں گا، میں اس حکم پہ عمل نہیں کروں گا کہ جس پر مجھے غیر متعارف طریقے سے قطع حاصل ہوا ہے. اگر یہ کہے تو پھر عقل کیا کہتا ہے؟ اس بندے کے مواخذہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا قطع اس کے حق میں حجت تھا لیکن اس بندے نے کیا کیا؟ اس کی مخالفت کی. تو اس قطع کی مخالفت کرنے پر اس کا مواخذہ ہونا چاہیے، اس کا عقاب ہونا چاہیے. یہ عقل ہوتا ہے. یہ عقل کا ایک حکم ہے. تیسرا حکم وعقل یرا عدم صحت الاعتذار، اور عقل یہ بھی حکم دیتا ہے یہاں پر. کیا حکم دیتا ہے؟ کہ عدم صحت الاعتذار انہائن عن المخالفہ، کہ اگر یہ بندہ جو قطع ہے، یہ قطع جس کو غیر متعارف طریقے سے قطع حاصل ہو جائے، قطع حاصل ہونے کے بعد کیا کرے یہ بندہ؟ اس قطع کی مخالفت کرے. اس قطع کی مخالفت کرے تو پھر مخالفت کرنے کے بعد پھر مولا پوچھے گا نا، بھائی تم نے اپنے قطع کی مخالفت کیوں کیا؟ تو پھر وہ عذر پیش کرے گا. کیا عذر پیش کرے گا؟ کیونکہ میرا قطع مجھے غیر متعارف طریقے سے حاصل ہوا تھا لہذا میں نے اپنے قطع پہ عمل نہیں کیا. تو اس کا یہ عذر قابل قبول ہے یا نہیں؟ تو عقل کہتا ہے کہ اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ والعقل یرا، عقل یہ دیکھتا ہے عدم صحت الاعتذار، کہ اس بندے کا یہ عذر غلط ہے، عذر درست نہیں ہے. انہا، یہ عذر کس پر پیش کر رہا ہے؟ ان المخالفہ، اپنے قطع کی مخالفت پر وہ عذر پیش کر رہا ہے. کیا عذر پیش کر رہا ہے؟ بأنه حصل كذلك، بأنه حصل من طریق غیر متعارف، کیونکہ میرا جو قطع تھا وہ کس طریقے سے حاصل ہوا تھا؟ غیر متعارف طریقے سے حاصل ہوا تھا لہذا میں نے اپنے قطع پر عمل نہیں کیا. یہ والا عذر قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے برخلاف یہ تو قطع اگر مطابق واقع ہونے کی صورت میں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو قطع حاصل ہوا اگرچہ وہ قطع غیر متعارف طریقے سے بھی حاصل ہوا لیکن آپ کا قطع واقعی کے کیا تھا؟ برخلاف تھا. تو فرض کر ایک بندے نے اپنے قطع پر عمل کر دیا اگرچہ وہ قطع غیر متعارف طریقے سے حاصل ہوا تھا لیکن پھر بھی اس نے اپنے قطع پر عمل کر دیا اور اس حکم پہ کو بجا لایا جو اس قطع کے ذریعے سے ثابت ہوا تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ قطع واقعی کے برخلاف تھا. آپ نے اس قطع پر عمل کر کے حکم واقعی کو چھوڑ دیا تھا. تو پھر عقل یہاں کیا کہتا ہے؟ اس بندے کو جو ہے مواخذہ نہیں ہونا چاہیے اگرچہ اس نے واقعی کی مخالفت کی ہے قطع پر عمل کرتے ہوئے لیکن پھر بھی اس کے مواخذہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے جو کرنے کے لیے کہا تھا اپنے قطع پر عمل کیا ہے، اپنے قطع پر عمل کرنے پر مواخذہ نہیں ہوتا. تو لہذا عقل کیا کہتا ہے؟ چوتھا حکم. عقل کا چوتھا حکم کیا ہے؟ وَيَرَى عَدَمَ صِحَةَ الْمُؤَاخَذَةِ، اس بندے کا مواخذہ نہیں ہونا چاہیے. کب مواخذہ نہیں ہونا چاہیے؟ مع القطع بخلاف الواقع، اگر اس کو قطع ہو جائے کس کے اوپر؟ واقعی کے برخلاف. واقعی وجوب تھا لیکن آپ کو قطع کس پہ ہوا؟ حرمت کا، اور اس آپ نے حرمت پر قطع ہونے کی وجہ سے اس عمل کو چھوڑ دیا فرض کرے. تو اس صورت میں پھر مولا کے نظر میں یہ بندہ مستحق مواخذہ
کیونکہ اس کو کہا تھا اپنے قطع پر عمل کیا، اپنے قطع پر عمل کیا، اگر کہ وہ واقعی کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو تب بھی وہ اس پر عقاب نہیں ہوتا. ٹھیک. اور پانچواں حکم عقل کا کیا ہے یہاں پر؟ ایک اور حکم وہ عقل یارہ. عقل کیا دیتا ہے؟ یہ دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ عدم حسن الاحتجاج علیہ، کہ مولا کا احتجاج قائم کرنا درست نہیں علیہ، اس عبد کے خلاف، اس قاطع علیہ علی القاطع، اس قاطع کے خلاف مولا کا احتجاج قائم کرنا درست نہیں ہے. بذالک، کس بات پر؟ کس بات پر؟ بمخالفت الواقع بالعمل علی القطع. قطع پر عمل ہونے کی وجہ سے واقع کی مخالفت ہو گئی نا، لیکن اس واقع کے مخالفت ہونے کے باوجود بھی مولا کا اس کے خلاف احتجاج قائم کرنا درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے حجت پر عمل کیا تھا، حجت پر عمل کیا لیکن واقع کے برخلاف ہوا، تو پھر یہ بندہ مستحق عقاب. تو لہٰذا العقل یرا عدم حسن الاحتجاج علی القاطع، اس قاطع کے خلاف احتجاج قائم کرنا درست نہیں ہے. بذالک، اس عمل کی وجہ سے. کس عمل کی وجہ سے؟ بمخالفت الواقع بسبب العمل علی القطع القاطع، قطع قاطع پر عمل کر کے واقع کی مخالفت ہونے کی وجہ سے. ولو، اگرچہ مع التفاتہ الی کیفیت حصول، اگرچہ یہ بندہ جو قاطع تھا وہ اس بات کی طرف ملتفت تھا، وہ متوجہ بھی تھا کہ میرا جو قطع حاصل ہوا ہے غیر متعارف طریقے سے، یعنی اس کو پتہ ہوتے ہوئے، متوجہ ہوتے ہوئے کہ مجھے جو قطع حاصل ہوا ہے وہ غیر متعارف طریقے سے حاصل ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنے اس قطع پہ عمل کیا اور بعد میں وہ قطع مخالف واقع ثابت ہوا اور واقع کو اس نے ترک بھی کیا، لیکن پھر بھی مولا کا اس کے خلاف احتجاج قائم کرنا درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قطع کی حجت ذاتی ہے، ولازم العمل ہے. ٹھیک ہے، ختم. تو یہ اب تک کا جو مسئلہ ہے اس طرح میں کہ اگر قطع ترقی ہو، قطع ترقی کسے کہا جاتا ہے؟ کہ حکم کے موضوع میں اس قطع کو بطور قید اخذ نہ کیا گیا ہو، تو اس طرح میں پھر مطلقاً لازم العمل ہے، چاہے وہ قطع کا ہو، غیر قطع کا ہو، متعارف طریقے سے حاصل ہو یا غیر متعارف طریقے سے حاصل ہو. اب آگے فرماتے ہیں، اب یہاں پر قطع موضوع کی بات آ رہا ہے. آگے جو موضوع، نعم ربما یتفاوت الحال، ہاں بس اوقات کیا ہوتا ہے؟ حالت میں فرق آ سکتا ہے، حالت میں تفاوت آ سکتا ہے. کس میں؟ فی القطع الماخوذ فی الموضوع شرعاً، کہ اگر وہ قطع جو حکم کے موضوع، یعنی قطع موضوع میں آپ اس کو آسان الفاظ میں بولیں تو کہہ سکتے ہیں کہ قطع طریقی ہو تو قطع طریقی میں فرق نہیں ہے، متعارف طریقے سے حاصل ہو، غیر متعارف طریقے سے، ہر صورت میں وہ حجت ہے، لازم العمل ہے. لیکن اگر قطع موضوعی ہو، حکم کے موضوع میں شرعاً اخذ کیا گیا ہو، تو اس قطع کے حوالے سے فرق ہو سکتا ہے. کیسے فرق ہو سکتا ہے؟ کہ ہو سکتا بس اوقات جو ہے وہ قطع حجت ہو، بس اوقات وہ قطع حجت نہ ہو، بس اوقات وہ لازم العمل ہو، بس اوقات وہ لازم العمل نہ ہو. نعم ربما یتفاوت الحال فی القطع الماخوذ فی الموضوع شرعاً، اس قطع میں فرق آ سکتا ہے کہ جو حکم کے موضوع میں شریعت نے اخذ کیا، شارع مقدس نے اخذ کیا ہو. ہاں جی، وہ فرق کب آئے گا؟ فرق یہ آئے گا کہ ہم اس حکم کے موضوع کے اندر دیکھیں گے کہ مولا نے جس حکم کے اندر قطع کو بطور قید اخذ کیا ہے، ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر مولا نے قطع کو حکم کے موضوع میں جو اخذ کیا ہے وہ مطلق قطع کو اخذ کیا ہے، ہر قسم کے قطع کو، یعنی ہے کہ تمہیں جس قسم سے بھی قطع حاصل ہو جائے تمہارے پر حکم ہے. مثلا اذا علمت بوجوب صلاۃ الجمعہ فیجب علیک التصدق، فرض کریں اگر تمہیں نماز جمعہ کے وجوب پر علم ہو جائے تو پھر تمہارے پر تصدق واجب ہے. اب یہاں پر اس حکم کے موضوع میں تصدق کے وجوب کے موضوع میں کس کو اخذ کیا؟ فرض کریں مولا نے وجوب جمعہ کے قطع کو، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر مولا نے فرض کرے مطلق اخذ کیا ہے کہ تمہیں نماز جمعہ کے وجوب پر قطع جس طریقے سے حاصل ہو، چاہے متعارف طریقے سے حاصل ہو چاہے غیر متعارف طریقے سے حاصل ہو، جس طریقے سے حاصل ہو تمہارے اوپر تصدق واجب ہے. تو لہٰذا اگر مولا قطع کو حکم کے موضوع میں اخذ کرتے وقت مطلقاً عموماً اخذ کیا ہو جس میں فرق نہ کیا ہو، وہ قطع مطلقاً کیا ہوگا؟ حجت ہوگا، وہ مطلقاً لازم العمل ہوگا. لیکن بس اوقات کبھی مولا کیا کرتا ہے، حکم کے موضوع میں قطع کو بطور قید اخذ کرے لیکن اس میں قید لگا دیں کہ تمہیں اگر قطع حاصل ہو جائے تو تم فلان کام انجام دو، ٹھیک. اذا علمت بعدالت فلان فیجب علیک الاحترام، فرض کریں اگر تمہیں فلان کی عدالت کا علم ہو جائے تو پھر تمہارے پر اس کا احترام واجب، فرض کریں مولا نے یہ کہا. لیکن مولا نے شرط یہ رکھا ہے بشرط ان یکون ھذا القطع حاصلا بنحو المتعارف، اگر تمہیں فلان کی عدالت کا علم ہو تو اس کا احترام واجب ہے،
لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تمہارا جو قطع حاصل ہے وہ متعارف طریقے سے ہو، اگر یہ خیال لگایا ہے تو لہٰذا حکم کے موضوع میں قطع کو بطور قید اخذ کیا، لیکن قطع متعارف کو بطور قید اخذ کیا، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر پھر آپ کے لیے پھر وہی قطع حجت ہوگا جو قطع متعارف ہیں، اور غیر متعارف طریقے سے حاصل ہونے والا قطع جو ہے حکم کے منجزیت کا موجب نہیں بنے گا۔ تو لہٰذا یہاں قطع موضوعی فرق آ سکتا ہے۔ قطع موضوعی میں آپ کس طرح دیکھیں گے کہ مولا نے قطع کو حکم کے موضوع میں کس طرح اخذ کیا ہے، آیا عموماً مطلقاً اخذ کیا ہے یا خاص طور پر اخذ کیا ہے، اس کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا والمتبع فی عمومہ و خصوصی، اب آپ کا ہم یہاں آپ سوال کریں گے کہ قطع موضوعی میں آپ نے فرمایا قطع موضوع میں فرق ہو سکتا ہے قطع کے اقسام میں، تو پھر ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ قطع موضوعی کے فلان مقام پر عموماً مولا نے قطع کو اخذ کیا ہے، فلان موضوع میں مولا نے خصوصاً قطع کو بطور قید اخذ کیا، اس کو پہچاننے کے لیے ہمارے پر کیا دلیل کیا ہے، معیار کیا ہے؟ تو پھر مولا مصنف یہاں فرماتے ہیں کہ معیار آپ اس کی دلیل کو دیکھیں کہ جس حکم کے موضوع میں قطع کو مولا نے بطور قید اخذ کیا ہے اس کی دلیل کو دیکھیں کہ آیا دلیل عام ہے یا دلیل خاص، یا دلیل کے اندر قطع کو بطور مطلق اخذ کیا ہے یا دلیل کے اندر قطع کو بطور قید اخذ کیا ہے، آپ اس کی دلیل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ وہاں پر عمل کریں گے۔ تو لہذا والمتبع فی عمومہ و خصوصی، اس قطع کے عموم یا قطع کے خصوص کے حوالے سے آپ کا جو متبع ہے، جو معیار ہے جس پر آپ نے عمل کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ دلالت دلیلہ فی کل مورد، اس قطع کے دلیل کی دلالت میں دیکھنا ہے کہ جس دلیل نے آپ کے لیے حکم کے موضوع میں قطع کو اخذ کیا ہے اس کی دلالت کے مورد میں دیکھیں کہ آیا یہاں فلان مورد میں قطع کو عموماً مولا نے اخذ کیا ہے یا قطع کو بطور خاص قطع فقط متعارف کو بطور حکم کے موضوع میں اخذ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فربما یدل، بس ہو سکتا ہے کہ بس اوقات یہ دلیل، کون سا دلیل؟ جس دلیل کے اندر، جس دلیل نے حکم کے موضوع کے اندر قطع کو بطور قید اخذ کیا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ بس اوقات یہ جو دلیل دلالت کرے، کس پر دلالت کرے؟ علی اختصاص القطع بقسم فی مورد، ہو سکتا ہے کہ جو دلیل دلالت کرے کہ فلان مورد میں مولا نے جس قطع کو بطور قید اخذ کیا ہے وہ قید، وہ قطع خاص قسم کے قطع حجت ہیں، یعنی فقط قطع خاص کو مولا نے بطور قید اخذ کیا ہے جو کہ قطع متعارف ہیں، جو متعارف طریقے سے حاصل ہو اس کو بطور قید اخذ کیا ہے پھر فلان مورد میں، یعنی بالفاظ اگر آپ کہیں گے کہ دلیل یہ کہیں کہ فلان مورد کے اندر فرض کر تصدق کے مسئلے میں مولا نے قطع کو حکم کے موضوع میں جو اخذ کیا ہے وہ ہر قسم کا قطع نہیں ہے بلکہ قطع خاص ہے، اس کو فلان مورد میں بطور دلیل بطور قید اخذ کیا ہے۔ اگر یہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اس قطع کو اپنائیں گے کہ اگر قطع متعارف طریقے سے ہو تو پھر حکم آپ پر منجز ہوگا، اگر قطع غیر متعارف طریقے سے حاصل ہو تو پھر وہ قطع آپ پر منجز نہیں ہوگا۔ حاجم وعدم اختصاص ہی بھی فی آخر، اور ہو سکتا ہے کہ دلیل ربما یدل دلیل، کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ دلیل آ کے دلالت کرے، کیا دلالت کرے؟ عدم اختصاص القطع به بالعام بالخصوصی، کہ قطع خاص کو بطور قید اخذ نہ کیا گیا ہو مولا نے، یعنی فقط قطع کو بطور مطلق اخذ کیا گیا ہو ہر قسم کا قطع، چاہے وہ قطع کے ذریعے وہ متعارف طریقے سے حاصل ہو چاہے غیر متعارف طریقے سے حاصل ہو، ہر قسم کے قطع کو بطور دلیل اخذ کیا ہو یہ دلیل دلالت کرے فی مورد آخر دوسرے موارد میں۔ تو لہذا ہو سکتا ہے کبھی بعض موارد میں دلیل کی دلالت کا دائرہ کار خاص ہے، قطع متعارف کو بطور قید اخذ کیا ہے وہاں پر آپ کو وہی لازم العمل ہے، اور دوسرے بعض موارد میں دلیل آ کے دلالت کرتا ہے کہ فلان مورد نے مولا نے اگر قطع کو اخذ کیا ہے تو قطع مطلق کو بطور قید اخذ کیا ہے جس میں متعارف طریقے سے حاصل ہو یا غیر متعارف، پھر آپ کے لیے عمل کیا وہاں پر قطع مطلق بطور مطلق آپ کے لازم العمل ہیں، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ اختلاف الادلہ، تو اس حوالے سے عدلے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ دلیل کبھی عموم کا تقاضا کرتا ہے، کبھی دلیل خصوص کا تقاضا کرتا ہے، اور کبھی وہ اختلاف المقامات، اور کبھی مقامات میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے مقامات کے حوالے سے کہ کبھی بعض مقامات پر قطع خاص بطور دلیل قید اخذ کیا ہو اور کبھی بعض مقامات پر قطع مطلق کو بطور قید اخذ کیا ہو، لیکن اس میں معیار کیا ہے؟ بحسب مناسبات الاحکام والموضوعات، آپ کو اس کو پہچاننے کا سب سے اہم جو معیار ہے کہ مناسبت الحکم والموضوع ہے، کہ آپ غالباً حکم اور موضوع کے درمیان موجود مناسبت کو دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہاں پر اس حکم و موضوع کا مسئلہ تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں پر قطع خاص کو بطور قید اخذ ہونا چاہیے، اور فلان مسئلے میں حکم و موضوع کے مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے تقاضا کیا ہونا چاہیے؟
قطع مطلق کو بطور قید اخذ ہونا چاہیے، لہٰذا اس کو دیکھنے کے لیے غالباً حکم موضوع کے مناسبت کو مد نظر رکھنا ہے۔ وغیر حامل اور کبھی حکم موضوع کے علاوہ دیگر اور بھی علامات اور امارات ہو سکتے ہیں کہ جن امارات کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آیا یہاں پر قطع موضوعی کے اندر قطع خاص کو بطور قید اخذ کیا ہے یا قطع مطلق کو اخذ کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، رکھ لے یہاں پر، آگے لے جائیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔